بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو رماها فوقعت قريبا من الجمرة يكفيه لأن هذا القدر مما لا يمكن الاحتراز عنه، ولو وقعت بعيدا منها لا يجزيه لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص، ولو رمى ب7 حصيات جملة فهذه واحدة لأن المنصوص عليه تفرق الأفعال۔ اور اگر حاجی نے کنکری پھینکی اور وہ جمرے کے قریب ہی گر گئی تو کافی ہے، کیونکہ اس مقدار سے بچنا ممکن نہیں ہے، اور اگر جمرے سے دور جا گری تو کافی نہیں ہوں گی، کیونکہ رمی کا عبادت ہونا ایک مخصوص مکان میں ہی معلوم ہوا ہے، اور اگر کسی نے ایک ساتھ 7 کنکریاں پھینک دی تو وہ ایک ہی ہے، کیونکہ منصوص علیہ تو جدا جدا افعال کرنا ہے۔ جمرہ کے قریب گرنے والی کنکری کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حاجی نے کنکری پھینکی اور وہ جمرے کے قریب گری تو جائز ہے، کیونکہ ہر حاجی کی کنکری کا جمرے میں گرنا ممکن نہیں ہے اور اس مقدار سے بچنا ممکن نہیں ہے، اس لیے قریب گرنا بھی کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کی کنکری جمرے سے دور گری تو کافی نہیں ہے، کیونکہ رمی کا عبادت ہونا صرف مقام مخصوص یعنی جمرہ میں ہی متحقق ہے، اور چونکہ یہ کنکری جمرہ سے بہت دور ہے اس لیے رمی سے کافی نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے ایک ہی مرتبہ میں 7 کنکریاں پھینک دی تو یہ ایک ہی کنکری شمار ہوگی، کیونکہ جس کا حکم دیا گیا ہے وہ 7 مرتبہ الگ الگ کنکری مارنا ہے، لہذا ایک مرتبہ 7 کنکری مارنے سے رمی ادا نہیں ہوگی۔ وَيَأْخُذُ الْحَصَى مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْجَمْرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِأَنَّ مَا عِنْدَهَا مِنَ الْحَصَى مَرْدُودٌ هكذا جاء في الأثر۔ فيتشاءم به ومع هذا لو فعل أجزأه لوجود فعل الرمي، فيتشاءم به ومع هذا لو فعل أجزأه لوجود فعل الرمي۔ اور حاجی جس جگہ سے چاہے کنکریاں لے لیکن جمرہ کے پاس سے نہ لے، اس لیے کہ یہ مکروہ ہے، کیونکہ جمرہ کے پاس جو کنکریاں ہیں وہ مردود ہے، اس طرح اثر میں آیا ہے، لہذا اس میں نحوست ہوگی۔ اور اس کے باوجود اگر حاجی نے ایسا کیا تو کافی ہے، اس لیے کہ رمی کا فعل پایا گیا۔ رمی کی کنکریاں کہاں سے چنی جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حاجی جہاں سے چاہے کنکریاں اٹھا کر رمی کرے، لیکن جمرہ کے پاس سے رمی نہ کرے، اس لیے کہ جمرہ مقبول نہیں ہوتا، اس لیے جمرے کے پاس کی کنکری لے کر رمی کرنے میں نحوست ہوگی، لہذا وہاں سے کنکری نہ اٹھانا ہی بہتر ہے۔ تاہم اگر کسی نے جمرہ کے پاس سے کنکری اٹھا کر رمی کر دی تو یہ بھی کافی ہے، اس لیے کہ فعل رمی موجود ہے اور یہی مقصود ہے۔ ويجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، لأن المقصود فعل الرمي وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجر، بخلاف ما إذا رمى بالذهب أو الفضة لأنه يسمى نثرا لا رميا۔ اور ہمارے یہاں ہر اس چیز سے رمی کرنا جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، اس لیے کہ مقصود رمی کرنا ہے اور وہ مٹی سے حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ پتھر سے حاصل ہو جاتا ہے، برخلاف اس صورت کے جب سونے یا چاندی سے کسی نے رمی کی، اس لیے کہ
اسے بکھیرنا کہا جائے گا نہ کہ پھینکنا، لیکن پھینکنا نہیں کہا جائے گا۔ رمی میں پتھروں کے علاوہ دیگر اشیاء کے استعمال کا بیان۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر اس چیز سے رمی کرنا جائز اور درست ہے جو زمین کی جنس سے ہو، لیکن حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ صرف پتھر سے رمی کرنا جائز ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیز سے جائز نہیں ہے، کیونکہ روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھر ہی سے رمی کرنا ثابت ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر سے رمی کرنے کا ثبوت ہے، لیکن مٹی وغیرہ سے رمی کرنے کی نفی نہیں ہے۔ اور فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ تخصیص الشیء بالذکر لا يدل علی نفی اما عداہ، یعنی خاص طور پر کسی چیز کا تذکرہ کرنے سے اس کے علاوہ کی نفی نہیں ہوتی، لہذا جب قول میں نفی نہیں ہوتی تو کسی خاص چیز پر عمل کرنے سے بھی اس کے علاوہ کی نفی نہیں ہوگی، چنانچہ مٹی وغیرہ سے رمی کرنا جائز ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے جو دلیل بیان کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اصل اور مقصود رمی کرنا ہے، اور رمی جس طرح پتھر سے حاصل ہوتی ہے اسی طرح مٹی سے بھی حاصل ہوگی، لہذا جب حصول مقصد میں مٹی اور پتھر دونوں برابر ہیں تو حکم یعنی جواز رمی میں بھی دونوں برابر ہوگے اور دونوں سے رمی ادا ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے سونے یا چاندی کے ذریعے رمی کی تو رمی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اسے بکھیرنا تو کہا جائے گا لیکن پھینکنا نہیں کہا جائے گا، جبکہ رمی میں پھینکنے کا مفہوم معنی ہے نہ کہ بکھیرنے کا۔ قال ثم يذبح ان احب ثم يحلق او يقصر لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان اول نسكنا في يومنا هذا ان نرمي ثم نذبح ثم نحلق، ولأن الحلق من اسباب التحلل وكذا الذبح حتى يتحلل به المحصر، فيقدم الرمي عليهما، ثم الحلق من محظورات الإحرام فيقدم عليه الذبح، وإنما علق الذبح بالمحبة لأن الدم الذي يأتي به المفرد تطوع والكلام في المفرد يأتي بالمفرد تطوع والكلام في المفرد۔ فرماتے ہیں کہ پھر اگر حاجی کا جی چاہے تو ذبح کرے اور حلق کرے یا قصر کرے، اس لیے کہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن ہمارا پہلا عمل یہ ہے کہ ہم رمی کرے، پھر ذبح کرے، پھر حلق کرے، اور اس لیے کہ سر منڈوانا احرام کے اسباب میں سے ہے، اور ایسے ہی قربانی کرنا بھی، یہاں تک کہ قربانی سے محصر حلال ہو جاتا ہے، لہذا رمی کو ان دونوں پر مقدم کیا جائے گا۔ پھر حلق کرنا احرام کے ممنوعات میں سے ہے، اس لیے قربانی کو حلق پر مقدم کیا جائے گا، اور قربانی کو چاہت پر اس لیے معلق کیا گیا ہے کہ تنہا حج کرنے والا جو قربانی کرتا ہے وہ نفل ہوتی ہے، اور یہاں مفرد کے متعلق ہی کلام ہے۔ عزیز طلبہ کرام، رمی کے بعد کے اعمال۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حاجی کو اختیار ہے، اگر چاہے تو قربانی کر کے حلق یا قصر کرا لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کا پہلا عمل رمی کرنا قرار دیا ہے، چنانچہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ یوم نحر کو ہمارا پہلا عمل رمی کرنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے، اور اس کے بعد حلق کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلق کرانا اور قربانی کرنا دونوں احرام سے نکلنے کے اسباب میں سے ہے، اسی لیے تو محصر یعنی جسے احرام باندھنے کے بعد ادائے حج سے روک دیا گیا ہو قربانی کرنے سے حلال ہو جاتا ہے، لہذا جب قربانی اور حلق دونوں اسباب تحلل میں سے ہے تو ظاہر ہے کہ ان سے پہلے رمی کی جائیں گی اور رمی کو ان پر مقدم کیا جائے گا، اور پھر حلق چونکہ ممنوعات احرام میں سے ہے اس لیے ذبح کو اس پر بھی مقدم کیا جائے گا تاکہ ذبح اور قربانی بھی بحالت احرام ادا ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ عبارت میں قربانی کو محرم کی چاہت اور مشیت پر اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ صرف حج کا احرام باندھنے والا جو قربانی کرتا ہے وہ نفل ہوتی ہے، اور ہماری گفتگو بھی مفرد بالحج ہی کے متعلق ہے، اس لیے قربانی کرنا اس کی چاہت پر موقوف ہوگا اور اس پر واجب یا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ نفل میں وجوب و لزوم نہیں چلتا۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.